السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 تا 49 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ان آیات مبارکہ میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ وہ جنتیوں سے مخاطب ہوں گے، انہیں جنت کی مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ اصحاب اعراف سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، یہ ایک فصیل ہے۔ ان پر وہ لوگ ہوں گے، بعض روایت میں یہ آتا ہے اور اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جن کے لیے ابھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، وہ اس جگہ پہ موجود ہوں گے۔ اور دوزخیوں کا پہلے ان کا مکالمہ ہے۔ فرمایا وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے، یعنی دوزخیوں اور جنت کے ان کے ایک درمیان ایک پردہ ہوگا، اس کے اوپر یہ اہل اعراف والے آدمی ہوں گے۔ یعرفون کلا بسیماہم، وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے، جسموں سے، شکلوں سے۔ ونادوا اصحاب النار، ونادوا اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے اہل جنت کو، ان سلام، ان کے سلام ہو، علیکم، تم پر، لم يدخلوها، کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، اور وہ پر امید ہے، یعنی وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن اس کے لیے امیدوار ہیں۔ اصحاب اعراف کے مقام پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت اور اہل دوزخ کو یعنی پہچانتے ہوں گے، جنتیوں کو دیکھ کر انہیں مبارکباد دیں گے، سلام کہیں گے، اور ان کی یہ شدید خواہش ہوگی کہ وہ جلد از جلد جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھریں گے ان کی نگاہیں، جب دیکھیں گے وہ، تلقاء، طرف ان کے اصحاب النار، دوزخیوں کی طرف، اصحاب النار، جو دوزخیوں کی طرف جب نگاہ اٹھائیں گے، ان کو دیکھیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں نہ کرنا ہرگز ان لوگوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، اے اللہ، یعنی وہ دوزخ سے، یعنی اہل جنت کے بعد انہیں جب اہل دوزخ کا نظارہ کروایا جائے گا، وہ دکھایا جائے گا، وہ جہنم میں جانے سے اللہ کے خوف سے پناہ مانگیں گے، دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کا ساتھی ہونے سے بچانا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے صاحب والے، رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ، کچھ آدمی وہ انہیں پہچان لیں گے، بے سیما چہروں سے، پیشانیوں سے، قالوا ما اغنى عنکم، وہ کہیں گے نہ فائدہ دیا تم کو، جمعکم، تمہاری زیادہ ہونے کی، زیادہ تعداد نے، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کر، یعنی تمہارے تکبر نے یا بڑی جماعت ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، یا اس سے یہ بھی ہے کہ زیادہ مال و دولت ہونے کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو دنیا میں جو عزت و حشمت ہے تمہاری تھی، وہ انہیں یاد دلا کر انہیں کہیں گی کہ تمہارا غرور اور تکبر، تمہاری اکثریت، تمہاری دولت تمہارے کسی کام نہ آئیں۔
اور وہ یعنی آج تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے اس انجام کو پہنچے ہو۔ اور آگے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا اب یہ وہی ہے، وہی جو کہ اقسمتم قسم کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ نہیں پہنچائے گا اللہ اپنی رحمت انہیں، یعنی وہ دعویٰ کرتے تھے ان پر تمہارے اوپر رحمت نہیں ہو، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوف علیکم، نہ خوف ہوگا تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں ڈر ہوگا۔ یعنی پھر وہ لوگ ان سادہ غریب اور مظلوم اصحاب کی طرف دیکھیں گے جو جنت میں ہوں گے، اور جہنمیوں سے کہیں گے دیکھ لو انہی لوگوں کے بارے تم کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان پر فضیلت ہے، کل یعنی کہ یہ ندار جو ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں مقام عطا نہیں کرے گا، ان کے مقابلہ میں تمہاری دولت و حشمت، تمہارے سلطنت، تمہاری طاقت جس پر تجھے ناز تھا، آج تمہارے ذرا بھی کام نہیں آیا۔ آج اللہ نے ان پر کرم فرمایا، وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں داخل کر دیا، جہاں نہ غم ہے نہ پریشانی ہے۔ یعنی جنتی جہنمی اور عذاب والوں کے آپس میں یہ جو گفتگو کا بیان ہے، یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد انسان کو، بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو یہ سمجھانا ہے، دوزخ اور جنت کے مناظر دکھا کر، سمجھا کر کہ جنت کے یہ حال ہوں گے جنت والوں کا، اور دوزخ والوں کا یہ حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس قرآن مقدس میں انسان کو مختلف اصول، یعنی اصول بدل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان آج سمجھ جا، آج وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لے، ورنہ تو بھی کل جہنم کا ایندھن بنے گا، اور پھر اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ جس قدر پچھتاتا رہے، سوچتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، نہ دعا قبول ہوگی، نہ ایمان لانا قبول ہوگا، نہ گناہوں کا اقرار کرنا قبول ہوگا۔ آج اس زندگی میں وقت ہے، مہلت ہے، اس کو غنیمت جان، اور اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ سے توبہ کر، اور آئندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع داری میں آ جا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والا، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔